اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے، یہ آپ نے ابھی جو بتایا تھا کہ کیپیسٹی، ایک آخری جملہ، مہنگائی بے روزگاری کی کچھ بات ہوگی، میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. اس میں حکومت پاکستان نے ثابت کیا کہ جب یہ چاہتے ہیں تو اپریل 2025 میں، آج سے کچھ مہینے قبل، مہنگائی کی شرح جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے کامیابی سے 0.3% پہ لے آئی تھی، یعنی 1% سے کم. اس کے 2 مہینے بعد بجٹ بنا جون میں، اس میں بجٹ میں ٹارگٹ دیا گیا کہ 7.5% مہنگائی کرنی ہے ہم نے اس سال. آپ اندازہ کریں، یعنی ہوش اڑا دینے والا فیصلہ ہے نا. جبکہ اسٹیٹ بینک کا خود جو آخری حد ہے وہ 7% ہے، اور کامیابی سے یہ 0.3 پہ لے آئے تھے. اب کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ جب آپ کی مہنگائی ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کا ریونیو بڑھ جاتا ہے، تو آپ کے ریونیو ٹارگٹ پورے ہو جاتے ہیں. تو یہ مہنگائی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے، اور یہ کر رہے ہیں. ان کے اعلانیہ دیکھیں، اس وقت کوئی جنگ نہیں تھی، اس وقت کوئی فلڈ نہیں تھا. انہوں نے کیوں فیصلہ کیا کہ 7.5% ہمارا انفلیشن ٹارگٹ ہے؟ اور پھر کیا ہوا، کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ستمبر اور اکتوبر میں 0.3% سے 6% ہوگی، فلڈ سے پہلے، فلڈ کے افیکٹ سے پہلے. اور ابھی جو ہے وہ اراؤنڈ 6% ہوور کر رہی ہے، جبکہ آپ کی کور انفلیشن جو ہے وہ 8% سے تجاوز کر رہی ہے، یعنی ان کے ٹارگٹ سے باہر چلے گئی ہے. سو یہ اس صورت میں جب ان کا ریونیو کلیکٹ نہیں ہو سک رہا تھا، پھر انہوں نے 10.5% پہ دسمبر کی 16 تاریخ کو یہ اور انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا، یہ کہہ کے کہ جناب ہم گروتھ کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ اسٹیٹ بینک کا کام نہیں رہا گروتھ کو سپورٹ کرنا، اسٹیٹ بینک کا کام ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا. یہ جھوٹ ہے جو یہ کہتے ہیں ہم نے. یہ انہوں نے فسکل اکوموڈیشن دی ہے گورنمنٹ کو، اور اس کے بدلے میں انہوں نے انفلیشن ٹیکس اور بڑھایا. میں آتا ہوں جناب دانیال عزیز صاحب کی طرف. دانیال عزیز صاحب، یہ 1% کرپشن کم ہوئی ہے، بہت خوش ہے حکومت. دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو جیسے دیکھا ہے MNA جو قانون سازی وہ کر رہے ہیں کہ اب ان کی اثاثے ڈکلیئر نہیں ہوں گے، تنخواہیں بڑھ رہی ہیں. اگر ملک کے حالات اتنے خراب ہیں تو تنخواہیں بھی بڑھا رہے ہیں وہ. اور آپ کے 55 کی کابینہ ہے، کس کابینہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی وزیر اس وقت کام کر رہا ہے 4 سال میں، اس نے کچھ رزلٹ دیا ہے سر؟ جی، سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 1 نمبر آپ بتا رہے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے انڈیکس میں، یہ در حقیقت یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی بہت بہتری آ گئی ہے. یہ در حقیقت ان کے انڈیکس میں کچھ نئے ممالک شامل ہوئے ہیں اور کچھ چینجز آئی ہیں اس میں، اس کی وجہ سے ہوا ہے. پاکستان وہیں کا وہیں کھڑا ہے جہاں تھا. اور اس میں اگر آپ مزید تشریح چاہتے ہیں تو آپ جو ابھی IMF نے ایک گورننس رپورٹ بنائی ہے، اینٹی کرپشن اور گورننس رپورٹ بنائی ہے، جس کو دبایا گیا تھا 6 مہینے کے لیے، جس کو شائع نہیں ہونے دے رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے تو آپ نہ کریں. یہ وہ جو ہے جب شائع ہوئی تو آپ نے دیکھا اصل حقائق کیا ہے. اور انہوں نے ہمیں بتایا، گورنمنٹ آف پاکستان نے، کہ دسمبر کی 31 تاریخ تک ہم اس کا ایک مجوزہ جواب بنا رہے ہیں جس میں وہ اقدامات اس چیز کو آڑے ہاتھوں لینے کے لیے وہ ہم واضح کریں گے. وہ رات کی بات کی 31 تاریخ آ کے، جنوری کی بھی 31 تاریخ آ کے چلے گی، اور وہ کوئی نہیں آیا جو ان کا سو کالڈ پلان تھا. سو جو بات سمجھنے کی ہے، اگر آپ اس چیز کی تہہ تک جانا چاہتے ہیں، تو اس کا جو مین ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ کرپشن کا اگر خاتمہ آپ یقینی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک مجوزہ پلان دینا پڑے گا، اس کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا، پرائیورٹائز کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ امیجن کریں گے ہم روزمرہ اسی طرح ہی گزارتے چلے جائیں اور یہ کرپشن جو ہے یہ ساری خود بخود ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. تو ان سے اگر پوچھا جائے کہ جی آپ کائنڈلی ہمیں بتائیں کہ آپ کا اینٹی کرپشن کے بارے میں کیا ہے، تو آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے. ان کے مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے تو نیب بند کرنی ہے، اور نیب ہی بتا رہی ہے کہ 53 ارب روپے جو ہے انہوں نے جو مختلف محکمے ہیں اور مختلف زمینیں ہیں وہ حاصل کر کے پاکستان کو واپس دلوائیں. ان کا تو سبدہ یہ ہے کہ ہم نے نیب ختم کرنی ہے، اور اس کی جگہ میں کیا بنانا ہے وہ کچھ بھی نہیں بتایا. سو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک مذاکرہ خیز بات ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے یہ ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کے اپنا گزارا کرنا چاہ رہے ہیں. در حقیقت تو ان کے پاس کوئی پالیسی پلاننگ کسی قسم کا مجوزہ ہے ہی نہیں ان کے پاس.
اور اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بس ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کے دن گزار رہے ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کس طرف جا رہے ہیں. اور یہ یہاں تک کہ جو ان کا اڑان پلان ہے, وہ اڑان پلان جو ہے 5 ایز کا در حقیقت 2022 میں بجٹ میں اناؤنس ہوا تھا, آپ چیک کر لیں.